قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا خلاصہ قد سمع اللہ 28 پارے سے ہے۔ 28 پارے کے شروع کے اندر سورۃ المجادلہ ہے۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے۔ مجادلہ کا مطلب جھگڑنے والی۔ یہ ایک عورت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئی تھی۔ حضرت خولہ کو ان کے شوہر نے زہار کیا تھا۔ زہار کہتے ہیں کسی بھی محرمہ کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دینا۔ مثال کے طور پر آپ تو میری ماں کی طرح ہو، یا آپ میری بہن کی طرح ہو، اس طرح کسی بھی محرمہ کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینے کو زہار کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر زہار کو بالکل طلاق کی طرح سمجھا جاتا تھا، چونکہ یہ تو صحابہ تھے، مسلمان تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت خولہ آئیں اور عرض کی کہ مجھے شوہر نے اس طرح کہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو طلاق سمجھی جاتی تھی، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے علم دیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، یہ تیسرے دن آئی اور پھر آ کے پوچھنے لگی، تو اللہ کے نبی فرمایا ابھی تک کوئی حکم اس کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہ قسم کے رنج اور صدمے کے اندر تھی، یہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ مجھے اس بارے میں بتائیے۔ تو اس کا انداز بھی ایسا تھا جیسے کہ جھگڑنے کا انداز ہوتا ہے، اور آخر میں اللہ کے نبی کے دربار میں ہی بیٹھ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، کہنے لگی کہ یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر رحم فرما۔ اس طرح کی رو کر دعا کرنے لگی۔ اسی وقت جبرائیل امین اترے اور یہ آیات لا کر نازل ہوئے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ فرمائے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا اسی طرح نہیں ہے، اسلام میں اس کو طلاق نہیں کہا جاتا ہے۔ کسی کے کہنے سے صرف کسی کی بیوی اس کی ماں یا بہن نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، اس سے توبہ کرو، توبہ کرنے سے آپ کی بیوی آپ پر حلال ہو جائے گی، آپ پر بیوی حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ تو زہار کے متعلق یہاں پر قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے اس صورت میں سرگوشی کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی دو یا زیادہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں تو سرگوشی نہ کریں۔ مثال کے طور پر 3 بندے بیٹھے ہوئے ایک مجلس کے اندر، تو 2 کے لیے حکم نہیں ہے کہ آپس کے اندر سرگوشیاں کریں، کیونکہ تیسرے کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ شاید میرے خلاف کوئی منصوبہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ادب کے خلاف بتلایا ہے کہ اس طرح کی سرگوشی نہ کیا کرو۔ اصل میں جو یہاں سرگوشی منع کیا جا رہا ہے وہ تو یہود کو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جہاں بھی کوئی مسلمان بیٹھے ہوتے درمیان آ کر ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے، مسلمانوں کو خوف زدہ کرتے تھے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مسلمان بھی اس طرح نہ کیا کریں۔ آگے مجلس کے آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ مجلس کے اندر وسعت پیدا کرو۔ جب دیکھو کہ ایک بندہ باہر سے آیا ہوا ہے تو اس کا اکرام یہی ہے، اس کا ادب یہی ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دو، اس کو بیٹھنے کے لیے اجازت دے دو۔ یہ مجلس کے آداب میں سے بتلایا گیا ہے۔ اور آگے صورت کے آخر میں منافقین کا ذکر ہے، جو یہودیوں سے دوستی بھی رکھتے تھے اور اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے اور اس پر قسمیں بھی کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانوں کی جماعت ہے، یہ مومن کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ظاہر میں تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، فرمائے کہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ ہے ہی شیطانوں کی جماعت، اور شیطان کی جماعت ہمیشہ خسارے میں رہے گی۔ یہ یہود و نصارہ اور منافق جو کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ آگے سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے۔ سورہ حشر مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں یہود مدینہ کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تھا، اسی کا بیان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے اندر بہت پرانے زمانے سے وہاں یہود آباد تھے، بڑے پرانے زمانے سے یہود کئی 100 سال پہلے وہاں پر آباد تھے۔ ان کا ایک بڑا بڑا قبیلہ بنو نذیر وہاں پر آباد تھا۔ جب مسلمان وہاں ہجرت کر کے آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو آپ ہمارے خلاف نہ لڑیں، ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، معاہدہ ہو رہا ہے، اور آپ ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ آپس کے اندر معاہدہ ہے، نہ کسی کے خلاف لڑنا ہے نہ کسی کی مدد کرنا ہے لڑنے کے اندر۔ لیکن ان یہودیوں نے چھپکے سے مشرکین کا بھی ساتھ دیا، اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی مشرکین کا ساتھ دیا، ان کا ان کے ساتھ مدد بھی کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا، آپ نے ہمارے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، اب یا تو آپ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے، آپ پر حملہ کریں گے۔ ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی، ایک تاریخ بتا دی گئی کہ اس تاریخ تک آپ یہاں سے مدینہ خالی کر کے نکل جائیں، اگر اس ڈیڈ لائن کے بعد بھی آپ نہیں نکلیں گے تو ہم آزاد ہوں گے، آپ پر حملہ کریں گے، آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ یہ یہود
ڈیڑھ لین دینے کے باوجود بھی نہیں نکلے وہاں سے۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف جو ہے جہاد شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو ایک قلعے کے اندر محصور کر دیا۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم نکلتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہتھیار کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا، اپنا کھانے پینے کا سامان وغیرہ وہ لے کر، بچوں بیویوں کو لے کر نکل جاؤ، ہتھیار کسی قسم کا لے جانے کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، وہ شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو وہاں وہ بھی پورا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے مسلمان مومن کی جو ہے ایک شان بیان کی گئی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی تو وہ مہاجرین تھے بیچارے، بے سر سامانی کے ساتھ، بے در بے گھر تھے بیچارے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کو ترغیب دی کہ آپ کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو اپنے ساتھ ٹھہراؤ، ان کے گھر نہیں ہے، ان کو کھانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک ایک صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود اتنے زیادہ غریب تھے کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو چونکہ بھائی بنا دیا تو اس کو لے کر اپنے ساتھ گھر چلے گئے۔ اور جب گھر گئے تو بیوی سے کہا کہ کھانا تو اتنا نہیں ہے، کھانا تو ہے ہی ایک بندے کا، اللہ کے نبی نے ہمارا ایک بھائی بنایا ہوا ہے، لہٰذا وہ پیٹ بھر کے کھائے، ہم نہیں کھائیں گے۔ اس کی ترتیب یہ بتلائی کہ اگر مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھایا جائے یہ بھی مہمان نوازی کے خلاف بات ہے۔ مہمان نوازی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ تو بیوی سے فرمایا کہ میں بیٹھوں گا دسترخوان کے اندر، کھانا رکھ دینا، اور کسی بہانے سے بار بار چراغ کو بجھانا اور بجھانا جلانا اس طرح کر کے مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے بھی کھایا کھانا، ہم نے بھی ایسے ہاتھ چلانے ہیں، اسے وہ سمجھے کہ بھی کھانا کھا رہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اس طرح کا انجام کیا، مہمان نے پیٹ بھر کا کھانا کھا لیا۔ اللہ کے نبی نے جب صبح کی نماز پڑھائی تو اسی وقت آیات نازل ہو گئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے صفات بیان فرمائی یہ پکے ٹھکے مومن مسلمان ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر بھی مسلمانوں کو کھلاتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کی یہاں پر جو ہے صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور آگے فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ خبردار جس چیز کے بارے میں تمہیں اللہ کے نبی حکم دے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا کرو، وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جس چیز سے اللہ کے نبی تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ آگے صورت کے آخر کے اندر اہل ایمان کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کی فرمایا گیا ہے کہ اگر پہاڑوں کو عقل و شعور ہوتا اور ان پر قرآن نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن پہاڑوں پہ نہیں اتارا، ہم نے قرآن انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ انسان پورا قرآن سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن یہ کبھی اس کے آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ دل کی سختی کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور آخرت کو یاد نہ کرنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اس سے فرمایا کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل نرم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے وظیفہ فرمایا کہ قرآن کی زیادہ تلاوت کیا کرو، موت کو زیادہ یاد رکھا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائیں گے۔ آگے سورۃ الممتحنہ مدنی صورت ہے۔ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لیا کرو۔ یہ صورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں نازل ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے اندر چونکہ شرائطیں رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی مشرک ان کے درمیان میں مسلمان ہو جائے گا تو اس کو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ مسلمان مردوں کے بارے میں حکم تھا، لیکن عورتوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی شک نہیں لکھی گئی تھی۔ ایک عورت جو ہے وہ مسلمان ہو کر، عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی وہ مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پہلے اس کا امتحان لے لیں کہ واقعی میں سچی پکی مسلمان ہیں یا ایسے جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کا امتحان لیا تو واقعی میں جو ہے وہ مسلمان ہو کر آئی تھی۔ اور اگلا قصہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو ہے یہ یمن کے رہنے والے تھے، یمن سے آئے تھے، مکہ میں جو ہے آباد ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے، ایمان لائے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت فرمائی تو حضرت حاتم بن بلتہ اکیلے ہی جو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ اب مدینہ تو چلے گئے لیکن پیچھے چونکہ ایک ہی گھر تھا، نہ کوئی خاندان نہ کوئی قبیلہ، کوئی نہیں تھا پیچھے، اس کو اپنے بیوی بچوں کا بڑا خوف کھایا جاتا تھا، یہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے میرے بچوں کو جو ہے مشرکین کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس نے ایک دن ایک حرکت کی، وہ کیا حرکت کی کہ ایک عورت جو تھی، یہودی عورت تھی، وہ مدینہ سے مکہ جا رہی تھی، سفر کا ارادہ کر رہی تھی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو پتہ چلا کہ عورت جا رہی ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کو ایک خط لکھ کر دے دیا۔ خط کے اندر یہ لکھا کہ ان قریب آپ کے اوپر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ایک حملہ کرنے والے ہیں، یعنی فتح مکہ کا حملہ۔ چونکہ مسلمانوں میں آپس میں مشورے ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کے راز کی بات تھی، بتانے تو نہیں چاہیے تھی، لیکن حضرت حاتم بن بلتہ نے یہ راز جو ہے اس خط کے اندر لکھ دیا اور عورت کو دے دیا کہ جا کے مشرکین کے سرداروں کو جا کے دے دے۔ مطلب اور مقصد کیا، اصل کیا تھا کہ
اللہ کو جو منظور ہے وہی ہو کر رہے گا۔ مشرک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو راستہ روک سکیں۔ اللہ نے چونکہ فتح کا جو ہے وعدہ کر دیا ہے، فتح تو ضرور مسلمانوں کو مل کر رہے گی، لیکن یہ خط جب مشرکین کو پہنچے گا تو ان کے اوپر گویا کہ میرا احسان ہو جائے گا، اس احسان کے بدلے میں میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف یہ معاملہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ جب خط لے کر یہ عورت روانہ ہوئی تو رخاء کے مقام پر جب یہ عورت پہنچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بذریعہ وہی بتلا دیا گیا کہ عورت جا رہی ہے، فلاں فلاں اس کی نشانی ہے، اس کے بعد خط ہے حاتم بن بلتع کا، وہ خط اس سے نکالو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روانہ کیا تیز ترا سواری پر، اور جاؤ اور رخاء کے مقام پر عورت ملے گی، اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی مقام پر اس عورت کو جا کے ملے اور ان سے کہا کہ خط نکالو جو حضرت حاتم بن بلتع نے آپ کو دیا ہے۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، میرے پاس کوئی خط مت نہیں ہے، اس کی تلاشی لی گئی، اس کی سامان کی تلاشی لی گئی، بالکل اس سے خط نہیں نکلا۔ آخر میں حضرت علی نے فرمایا کہ واللہ آپ کے پاس خط ہے، عزت سے دیتے ہوتے دے دو، ورنہ ہم آپ کے کپڑے اتار کر بھی آپ کی تلاشی لے لیں گے، ہم کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ کے پاس خط ہے نکالو۔ جب اس نے سمجھا کہ اب مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس نے اپنے سر کی چوٹیوں کے بالوں سے وہ خط نکال کر ان کو دے دیا۔ اب جب یہ خط واپس پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تو مجلس کے اندر ایک دم سے تلوار کھینچ لی، یا رسول اللہ یہ حاتم بن بلتع جو ہے منافق ہے، میں جو اجازت دو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، اس کو رہنے دو، اس کا موقف بھی سننے دو۔ اس کو پوچھا کہ بھائی کیوں تو نے یہ معاملہ کیا؟ حالانکہ وہ بدری صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ بدری صحابی منافق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے پہلے سے فرما دی کہ وہ جنتی ہے، جو بھی عمل کریں وہ جنتی ہے، تو وہ منافق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر سے فرمایا کہ صبر کرو، پہلے ان سے موقف معلوم کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں یہ حرکت کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم، نہ میرے دل کے اندر کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی میں منافق ہوں، بس ایک لالچ میرے دل کے اندر یہ تھی کہ مشرکین کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ اس کے بدلے میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس بات سے توبہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، فرمائے کہ تم اپنے بیوی بچوں کا اتنے فکر کرتے ہو، یہ بیوی بچے تمہیں کبھی بھی کام نہیں آئیں گے، نہ دنیا کے اندر کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ فرمائے کہ اتنا ان کے دل کے اندر نہ آؤ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ٹھان لو آپ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے جو سبق حاصل کر لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے جن کو خاندان والوں نے چھوڑ دیا تھا، گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ بیوی بچے خاندان گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ ہجرت کر کے نکل گئے تھے، ان کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو آپ بھی جب اللہ کے راہ کے اندر ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو ان کی فکر نہیں کرے، اللہ ان کا والی اور وارث ہے، لہٰذا اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے سورۃ الصف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الصف مدنی صورت ہے، صف سے مراد مجاہدین کی صف بندی ہے۔ اس صورت کا موضوع جہاد اور قتال ہے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ آگے مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دی جا رہی ہے جس میں خسارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تجارت کا دوسرا فریق وہ اللہ ہے جس کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ وہ تجارت ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ فرمایا اس کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس نے یہ تجارت کر دی وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہے گا، نفع میں رہے گا، نقصان اس کو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آگے سورۃ الجمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ جمعہ مدنی صورت ہے، چونکہ اس صورت کے اندر جمعے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن ندا کیا جائے، پکارا جائے، دوڑ لگاؤ، فسعوا دوڑ لگاؤ الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ یہ قرآن کا امر ہے، اس سے جو ہے حکم ہوتا ہے واجب کا حکم آتا ہے۔ تو اس سے مراد جمعے کے لیے جو اذان ہوتی ہے بالاتفاق پہلی اذان، بعض لوگ اس کے اندر بھی گڑبڑ کرتے ہیں، نہیں پہلی اذان ہو گئی، یہ دوسری اذان ہوگی، پھر دکان بند کریں گے، پھر کاروبار بند کریں گے، نہیں، بالاتفاق پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے پورے دن کی پابندی لگائی تھی، ہفتے کے دن پورا دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، پورا دن مسجد کے اندر اپنے عبادت خانوں کے اندر بیٹھے رہنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے کام لیا، وہ کھڈے کھود کر مچھلیاں پکڑنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے نگد سزا دے دی، ان کی شکلیں مسخ کر دی، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ دیکھو ان کے اوپر تو بڑا امتحان، ہم سے زیادہ امتحان تھا نا، صبح سے شام تک کام نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ نے کتنی دیر کے لیے روکا ہے؟ تقریباً آدھا یا پونا گھنٹہ، بس اتنا کام نہیں کرنا ہے۔ مسلمان آج اس سے بھی نہیں رکتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل سے بڑے ظالم ہیں، اللہ کے حکم و قرآن حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس میں کیا ملے گا ہمیں؟ کتنا ہم کما لیں گے یار اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر کتنا کما لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں خرید فروخت بند کر دو، یہ کماؤ گے خرید فروخت کرو گے حرام ہے،
اور پورے ہفتے کی حلال کمائی کے اندر یہ تمہارا اگر حرام شامل ہو گیا تو اس کے اندر برکت ہی کیا رہے گی پھر۔ تو بہرحال واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا منع ہے، صرف اور صرف جمعے کی تیاری کرنی ہے۔ آگے سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے۔ سورہ منافقون یہ غزوہ بنی مصطلق جو ہے اس کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک جمعیت کو لے کر جو ہے ان کے لیے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا اور جہاد کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے واپسی ہو رہے تھے جہاد کے اندر تو اللہ نے فتح دے دی، مدینہ واپسی ہو رہی تھی، راستے کے اندر ایک پڑاؤ ڈالا گیا کنویں کے اوپر جب پڑاؤ ڈالا گیا، ایک انصاری ایک مہاجر یہ دونوں صحابہ گئے پانی لینے کے لیے کنویں کے اوپر۔ جب پانی لینے کے لیے گئے تو ان کے اندر تھوڑی سی کھٹپٹ ہو گئی، آپس کے اندر کھٹپٹ ہو گئی، یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی۔ اور ادھر سے انصاری صحابی نے جو انصاروں کو بلا دیا، اے انصارو آ جاؤ جلدی سے، آپ کا انصاری بھائی جو پٹ رہا ہے۔ ادھر سے مہاجر نے آواز لگا کہ مہاجر آپ بھی آ جاؤ، ہم کوئی کم تھوڑی ان سے۔ اس طرح کرتے کرتے جو ہے انصاری اور مہاجر دو دھر ہو گئے آپس کے اندر، اور ان قریب تھا کہ بہت بڑا جھگڑا اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی جلدی سے خیمے سے باہر تشریف لائے اور ان کے درمیان میں صلح صفائی فرمایا سختی سے منع فرمایا، یہ بدبودار نعرہ تم نے کیوں لگایا ہے؟ قومیت کے نعرے کو اللہ کے نبی نے بدبودار نعرہ قرار دیا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ملک کے اندر یہی بدبودار نعرے لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر دھڑ دھڑ بن گئے ہیں۔ آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قومیت کا نعرہ نہیں لگانا ہے، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے دو اگرچہ تمہارا اپنا ہے، جو ناحق پر ہے اس کے خلاف ہو جاؤ اگرچہ تمہارا اپنا ہے۔ یہ کیا بات ہوگا کہ انصاری ہے تو ہمارا اپنا ہے، وہ مہاجر تو کسی اور کا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے اندر جو ہے منافقین بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ اس موقع پر اس نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے انصاریوں کو مہاجروں کو اپنے اسباب پناہ دے دی، ان کو گھر بار دیا، کھانا دیا، آج وہی پل پڑ کر نعوذ باللہ آج ہم پر حملے کرنے والے ہو گئے ہیں، آج ہمیں جو ہے مار رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ ان کو ساتھ نہیں دیتے، ان کو کھانا نہیں دیتے تو شاید یہ ہمارے پاس رہتے ہی نہیں۔ اس طرح کی غلط باتیں کی اور کہا کہ ہم جب واپس جائیں گے مدینہ اب ہم مشورہ کریں گے، ان نعوذ باللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، ہم عزت دار لوگ، اس طرح کی باتیں کی عبداللہ بن ابی نے۔ یہاں پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑکا تھا، نوجوان لڑکا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ باتیں سن لی، فوراً جا کے اللہ کے نبی کو بتا دیا، رسول اللہ عبداللہ بن ابی تو ایسے ایسے باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہے، ہم عزت دار ہیں اور آپ نے ان کو رہائش دی، آپ نے ان کو کھانا دیا، یہ سر پہ چڑھ گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوا دیا کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی، ایک دم سے قسمیں کھانے لگی۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے نا، قسمیں کھانا، بات سے مکھر جانا، کہنے لگا نہیں اس طرح کی کیسے ایسے بات ہو سکتی ہے، مجھے کہہ رہی کیسی مجال کہ میں ایسے بات کروں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، یہ اس طرح کیسے بات کر سکتا ہے، شاید یہ زید بن ارقم جو ہے چھوٹا بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے بہرحال معاملے کو رفع دفع فرما دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ سفر جاری رہا، چلتے چلتے راستے کے اندر یہ صورت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی ہیں اور زید بن ارقم نے سچ کہا ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ارقم کا کان پکڑا اور فرمانے لگے یہ وہ کان ہیں جن کو اللہ نے سچ کر کے دکھایا، حضرت زید بن ارقم کو۔ اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا، وہ پکا ٹھاکا مسلمان تھا۔ اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ابا کے بارے میں جو ہے قرآن کے اندر لعنت نازل ہو گئی ہے، اس طرح کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اس نے جا کر جلدی سے راستہ اختیار کیا اور جا کر جو ہے مدینہ منورہ کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی لوگ گزر رہے تو وہاں سے گزرتے گئے۔ جب اس کا ابا آیا عبداللہ بن ابی، اس کے اونٹ کے نکیل کو کھینچا اور نیچے بٹھا دیا، اس کے اوپر ٹانگ رکھ دی۔ اب لوگ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ بیٹا باپ کو رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی، ہمیشہ آخر میں تشریف لاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے والد کے ساتھ تم کیا معاملہ کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، واللہ میں صرف آپ کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی میں اس کا گردن اڑاؤں گا۔ یا تو یہ اپنی زبان سے اقرار کر دے کہ میں ذلیل ہوں، میں خوار ہوں اور میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، ورنہ میں اس کو مدینہ کے اندر داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو مسلمان تھا، اس نے کہا کہ سارے لوگ جانتے ہیں میں اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے کے اندر اس نے چونکہ اللہ کے نبی کو بھلا برا کہا ہے اور صحابہ کو اس طرح کی باتیں کہی، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا کہ جانے دو، بس اس کو اپنا معاملہ اس کے ساتھ رہنے دو۔ اللہ کے نبی کے سمجھانے پر اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ پورا تفصیل کے ساتھ قصہ جو ہے یہاں پر سورۃ المنافقین کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورۃ التغابن مدنی سورت ہے۔ تغابن یعنی نقصان اور خسارے کا دن، آہو بکا کا دن، قیامت کے دن کو آہو بکا کا دن کہا گیا ہے۔ ہر شخص چیخے گا، چلائے گا، آہو بکا کا عالم ہوگا، تو اس لیے کہا گیا کہ سورۃ التغابن۔ اس سورت کی
ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، آگے قیامت کو نقصان اور خسارے کا دن قرار دیا گیا ہے، یعنی کافر لوگ تو اس دن اپنے خسارے پر آنسو بہائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، لیکن مسلمان جو عابد زاہد تھے وہ بھی حسرت اور افسوس کریں گے۔ اب کافر کا تو حسرت سمجھ میں آ رہا ہے، مسلمان کیوں افسوس کرے بھائی؟ فرمایا کہ اس لیے مسلمان کہے گا آئے کاش کہ میں نے جتنی عبادات کی تھی اس سے کہیں زیادہ ہی کر لیتا، یہ جو میں نے جتنی بھی عبادات کی یہ کم تھی، کہیں میں اس سے زیادہ کر لیتا تو میرے لیے اچھا ہوتا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن دونوں حسرت اور افسوس کریں گے، کافر بھی اور مسلمان بھی۔ اور آگے پھر مال و اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ڈرتے رہو۔ بیوی اور بچے، بیوی بچے تمہارے کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا دشمن ہے، ان سے ڈرتے رہو۔ کیا وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات بیوی کی محبت میں آ کر، اولاد کی محبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے۔ نماز جاتی ہے جانے دے، روزہ جاتا ہے جانے دے، مجھے پیسے کمانے ہیں، کیوں جی؟ بچوں کو کھلانا ہے، بیوی کو کھلانا ہے، ان کو کچھ پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے مال اور بیوی کی اور اولاد کی محبت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسان پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آگے سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ سورۃ طلاق مدنی صورت ہے، اس میں طلاق کے احکام ذکر کیے گئے ہیں، طلاق کے بعد طلاق کی عدت کا بھی ذکر ہے۔ اور آگے سورۃ التحریم مدنی صورت ہے، اس کے شروع کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہد استعمال کی تھی اور شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک اس درمیانی ٹائم کے اندر جو ہے تمام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زینب کے پاس جب گئے، حضرت زینب نے شہد کا شربت پلایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ شہد کا شربت اللہ کے نبی نے پی لیا، اس کے بعد اما عائشہ کے پاس چلے گئے۔ جیسے اما عائشہ کے پاس گئے تو اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو ایک گھاس کی بو آ رہی ہے، زفیر اس طرح کا کوئی نام ہے گھاس کا، اس کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے وہ گھاس تو میں نے استعمال نہیں کیا ہے، جنگلی پودا ہے وہ تو۔ پھر اللہ کے نبی کے دل کے اندر خود ہی خیال آیا کہ شاید وہ میں نے شہد پی تھی، شاید شہد کی مکھی اس گھاس کے اوپر بیٹھی ہو، اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ شہد کے اندر آ گیا، جس کی وجہ سے میرے منہ کے اندر سے بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت قسم کھا لیا کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ جیسے یہ قسم اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر، اے میرے نبی، اس چیز کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے؟ یعنی دیکھو حلال اور حرام یہ اللہ کے نبی کو بھی جو ہے اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاہیں تو حرام کر دیں، چاہیں تو حلال کر دیں۔ حلال اور چیزوں کو حرام کرنا یہ اللہ کے پاس اس کو جو ہے صرف آرڈر ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تنبیہ کی گئی اور فرمایا کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کا کفارہ ادا کریں اور دوبارہ سے جو ہے شہد کرنا استعمال کر دیں، شہد استعمال شروع کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہاں سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو قوا انفسکم، خود بھی بچو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، نارن، آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ قودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پتھروں سے مراد وہ پتھر ہوں گے جن کو لوگ تراش کر بت بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے، تاکہ ان کی ذلت مزید بڑھ جائے کہ عابد اور معبود دونوں جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ آگے سورت کے آخر کے اندر دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، کافر بیوی کی اور مومن بیوی کی۔ کافر بیویاں حضرت نوح علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے نکاح کے اندر جو ان کی بیوی تھی وہ کافرہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، ان کی بیوی کافرہ تھی، تو ان کی مثال بیان فرمائی۔ آگے فرعون کی مثال بیان کی کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، فرعون چونکہ زمانے بھر کا بڑا دجال تھا، یہاں تک کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی بیوی آسیہ وہ مسلمان تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ تو گویا کہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیتوں کے ساتھ کہ دیکھو ایمان جو ہے نا، ایمان اور اعمال ہر شخص کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا، کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر ایسے ہوتا تو وہ نبی کی بیویاں تھیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ جہنم میں جائیں گی۔ اور فرعون زمانے بھر کا بدماش، اس کی بیوی حضرت آسیہ چونکہ جنت میں جائیں گے، ان کے اپنے اعمال درست تھے۔ تو انسان کو اگر آخرت میں نجات دیں گے تو اپنے ہی اعمال نجات دیں گے۔ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میرا ابا جو ہے مفتی ہے، میرا ابا عالم ہے، میرا ابا تبلیغ میں لگنے والا ہے، میرا ابا نے بڑا جہاد کیے ہیں، میرا ابا سید ہے، میں ان کی وجہ سے بچ جاؤں گا، اعمال کی ضرورت ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اعمال، عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور دوزخ بھی۔ یہ مٹی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرمایا کہ عمل کرو گے، عمل کے حساب سے تمہیں جزا اور سزا ملے گی، ورنہ کسی کی نسبت، کسی کے حسب اور نسب پر نہیں جاؤ، اس سے کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اس سے اس صورت کا اختتام ہوا۔ آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
عمل کی توفیق دیا گیا، کل سے خلاصہ بیان ہوگا۔